بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ وہ جو کفار تھے، منافق یہودی تھے، وہ مومنوں سے حقیقی باتیں کہہ دیتے تھے۔ بعض تو ہوتے تھے جو چھپاتے تھے، اور جو تورات کے اندر حضور کی شان، حضور کا مقام بیان ہوا تھا، اس کو چھپاتے تھے، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں بیان کر دیتے تھے جن کی وجہ سے ان کے جو بڑے منافقوں کے سردار ہیں وہ ان کو منع کرتے تھے۔ تو ایک آیت اسی موضوع کے متعلق ہے، پھر آگے ایک نیا قصہ شروع ہوتا ہے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب سے مراد جہاں پر توریت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، تورات کی آیات کو مٹا کر پھر اپنی طرف سے وہ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں۔ لفظی تحریف بھی کرتے ہیں اور معنوی تحریف بھی کرتے ہیں۔ ویل کی معنی بتا رہے ہیں آگے، شدت و عذاب کی شدت، یعنی ان کے لیے شدید عذاب ہے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ یعنی مختلقا من عندہم، یعنی تورات کے اندر اپنے طرف سے وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ مختلق کہتے ہیں گھڑنا، جو چیز نہ ہو اس کو بنا دینا، جس کو گھڑنا بولتے ہیں۔ تو وہ اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق منمانی کرتے تھے، تورات کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، پھر وہ اپنی طرف سے لکھنے کے بعد کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہتے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑا ثمن لے لیں، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے وہ تھوڑا قلیل ثمن لے لیں، یعنی من الدنیا وهم الجہود، یعنی دنیا میں سے کوئی مال وغیرہ کما لیں تو مال کی وجہ سے وہ یہ تحریف کرتے تھے۔ وهم الجہود، اور ایسا کرنے والے وہ یہودی تھے، یہودی تورات کے اندر کرتے تھے۔ تو غیروا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، تو انہوں نے حضور کی صفات کو تورات کے اندر تبدیل کیا، جو حضور کا مقام، حضور کی شان بیان کی گئی تھی، انہوں نے وہ تورات کے اندر تبدیل کر دی۔ وآیت الرجم، وآیت الرجم، بلکہ اس کا عطف پیچھے ہوگا، صفت النبی وآیت الرجم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی تبدیل کر دیا، اور رجم کی آیت کو بھی تبدیل کر دیا۔ ان کی کتاب کے اندر جو رجم کرنے کی آیتیں تھیں تو ان کو تبدیل کر دیا۔ وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ، صفات مصطفیٰ کے علاوہ اور آیت رجم کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی۔ وَكَتَبُوا عَلَى خِلَافِ مَا أُنزِلَ، تو انہوں نے اس کے برخلاف لکھا، تورات کے اندر اس کے برخلاف لکھا جو نازل کیا گیا تھا، جو چیزیں جس طرح نازل ہوئی تھیں انہوں نے اس کے برخلاف، اس کے الٹ لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ویل ہیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن میں سے جن کی ہاتھوں نے لکھا، من المختلق، گھڑی ہوئی چیز، یعنی جو چیز گھڑی گئی ان کے ہاتھوں کی طرف سے، تو ان لوگوں کے لیے ویل ہے، عذاب ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بھی ویل ہے جس کی وجہ سے وہ یکسبون کماتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے نا، یعنی دو طرح کے گروہ تھے یہودیوں کے اندر۔ جو مالدار ہوتا تھا بندہ، وہ کہتا تھا کہ بھائی میری خواہش کے مطابق تورات سے میرا یہ مسئلہ بیان کرو، یا کوئی بات ہوتی تھی چوری کی مثلا سزا یا رجم کی آئی، تو وہ کوئی پیسہ دیتا تھا کہ بھائی اس مسئلے کو اس طرح کر دو، تو وہ ان کے علماء کر دیتے تھے۔ تو ایسا کرنے والے اور ایسا کروانے والے دونوں کے لیے کیا ہے، ویل ہے۔ ویل لہم مما یکتسبون، ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے جن سے یہ کماتے ہیں،
یعنی جو ان کو تبدیل کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے بھی ویل ہے، شدت عذاب ہے۔ یکسبون مطلب من الرشا یعنی رشوت، تو رشوت یہ جمع رشوت، رشا یہ رشوت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیسے دے کر وہ مسئلے چینج کرواتے تھے۔ آگے یہ دوسرا قصہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ان نے کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، صرف 40 دن ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اس کا بیان پھر حضور نے ان کو جواب دیا، رد کیا ان کو۔ تو کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ان یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ ٹچ نہیں کرے گی مگر گنے ہوئے دن، الا ایام معدودہ، مگر گنے ہوئے دن، یعنی ہمیں کچھ دنوں کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، پھر ہمیں ہمیشہ جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ قالوا کے بعد نکالا لما وعدهم النبی، وعدهم النبی النار، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، تم ایمان نہیں لے آ رہے، جب حضور نے ان کو جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لم تمسنا یعنی تصیبنا، لم تصیبنا ہمیں آگ، لم تصبنا آگ ہمیں نہیں پہنچے گی۔ معدودتن کے بعد قلیلتن نکالا یعنی تھوڑے دن، معدودہ بولتے ہیں یعنی جس کو گنا جائے، تو جس کو گنا جاتا ہے وہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، 5 10 40 50، یعنی جو جن کو گنا جاتا ہے اکثر طور پر وہ قلیل ہوتی ہیں۔ تو وہ کتنے دن تھے؟ 40 یومن، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 40 دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ 40 دن ہی کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کی وجہ کہتے ہیں مدت عبادت آبائہم العجل، ان کے آبا و اجداد نے جو بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان کے آبا کا بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے، عبادت کی مدت کی وجہ سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان یہودیوں کے آبا و اجداد نے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، تو انہوں نے 40 دن اس بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو 40 دن عبادت کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ 40 دن کا عذاب ہمیں جہنم میں ہوگا، یعنی 40 دن ہمیں جہنم میں رکھا جائے گا۔ ثم تزول، پھر وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا عذاب۔ آگے جواب دیتے ہیں کہ کل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وعدہ بنایا ہے؟ کل اے محبوب آپ فرما دیں کہ کیا، یہاں حمزہ استفہامیہ ہے، کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ بنایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں اس طرح کرے گا جو تم کہہ رہے ہو؟ تو کل کے بعد کہہ رہا ہے کہ لہم یا محمد، یہ خطاب حضور سے کہ اے محبوب آپ ان یہودیوں کو کہیں، یا محمد، اتخذتم کی وضاحت کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، کہتے ہیں حذفت منہ حمزۃ الوصل، اس اتخذ سے حمزہ وصلیہ حذف کیا گیا، حذفت منہ حذف کیا گیا، اس سے وصل کا حمزہ وصلیہ حذف کیا گیا۔ تو یہ اتخذتم اصل میں تھا اتخذتم، ایک حمزہ استفہامیہ ہے اور ایک حمزہ اس فعل کا تھا، اتخذتم یہ فعل ہے اور اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ تھا، یعنی اتخذتم، 2 حمزے تھے، تو جو حمزہ وصلیہ وہ فعل والا حمزہ تھا اس کو حذف کر لیا، پھر جو حمزہ استفہام ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا، استغناء بحمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہام کے ساتھ مستغنی ہونے کی وجہ سے، یعنی جب حمزہ استفہام آ گیا تو حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصل کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے، تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے انہوں نے ایسا کر دیا۔
کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ عہدن کے بعد نکالا ہے میثاقن منہ، فذالک کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی پکا وعدہ لیا ہے، فذالک اس لیے تم یہ ایسی بات کر رہے ہو، ایسا قول کر رہے ہیں، تو فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا، کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، تمہیں عذاب اس طرح ہی کرے گا جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ بہی عملہ، یہاں یعنی تم اللہ تعالیٰ کی یہاں اللہ تعالیٰ سے تم نے وعدہ لیا ہے یا نہیں لیا، عملہ، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہہ رہے ہو، بلکہ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں کیا، تم جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہے ہو، تو لہٰذا تمہیں جہنم کے اندر داخلہ تمہاری ہوگی اور تمہیں عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا ہی کافی ہے، تو ٹائم سے آیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سبق پڑھ لیں، پیپر بھی قریب ہیں تو آپ محنت بھی زیادہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔